الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ قرآن پاک کی 5 نمبر صورت ہے، اور یہ صورت بھی مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نزولی ترتیب کے اعتبار سے مفسرین کے مطابق اس صورت کا نمبر 112 ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، یعنی وحی کے سلسلوں میں آخری آیات اور جس صورت کا بڑا حصہ نازل ہوا وہ سورۃ المائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر میدان عرفات میں موجود تھے جب آپ پر اس صورت کی ایک آیت جو قرآن کریم کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے شمار ہوتی ہے وہ نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ صورت بھی قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے. اس صورت میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. اس صورت کا نام مائدہ ہے. عربی زبان میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. اس صورت میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک معجزے کی فرمائش کی تھی جس کا تعلق دسترخوان کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا فرمایا اور آسمان سے ایک دسترخوان اترا جو مختلف کھانوں کی نعمتوں سے سجا ہوا تھا. تو اس صورت کے آخر میں اس دسترخوان کے ذکر کی وجہ سے اس صورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے. اس صورت میں بھی بہت سارے اہم احکامات ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کی آخری جو دور ہے، آخری سال ہے، اس میں نازل ہونے والی صورت ہے، تو مکی دور گزر چکا، مدینہ منورہ کی زندگی بھی آپ کی گزر چکی، مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو چکی تھی، اسلام غالب آ چکا تھا، مکہ اور عرب فتح ہو چکے تھے اور عرب کی سرزمین پر اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا، شرک، بدعات اور جاہلیت کی رسومات کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور اسلام کی ایک نوزائیدہ ریاست کی مضبوط بنیادیں پڑ چکی تھیں. احکامات الہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے ان احکامات کی عملداری شروع ہو چکی تھی. تو اس ریاست کی تشکیل میں اس کے قوانین کے حوالے سے اور اس مسلم سوسائٹی کے معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بہت سے ایسے اہم قوانین ہیں، بہت سے اہم اصول اور ضوابط ہیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر صورت کا آغاز وہ اس عنوان سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تم اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، اور وعدوں کی پاسداری تمہارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے. وعدوں کی پاسداری کا پس منظر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد کر رکھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدے کیے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو گے اور ان کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، تو ایک تو یہ چیز بتا دی کہ تم ان وعدوں کو پورا کرو. دوسرا اوفو بالعقود سے مطلب یہ ہے کہ بندوں نے بندوں کے ساتھ جو وعدے کر رکھے ہیں اپنے آپس کے معاملات کو بھی درست رکھو اور کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو. انسانوں کے ساتھ عہد اور وعدوں کی مختلف نوعیتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بیع و شراء کرتا ہے، شراکت داری کرتا ہے، اجارہ داری کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، وعدے کرتا ہے. تو ان تمام کے تمام شکلوں میں کہ جو ایک جماعت یا دوسری جماعت کے ساتھ معاہدہ ہو،
ایک قوم یا قبیلے کا دوسری قوم یا قبیلے سے معاہدہ ہو، یا ایک فرد کا دوسرے فرد سے معاہدہ ہو، ان تمام عقود کو پورا کرنا یہ مسلمانوں کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا آغاز جب اتنے اہم ترین معاملے سے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عہد اور وعدے کو پورا کرنے کی کتنی اہمیت ہے وہ اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح اس صورت کا دوسرا مضمون وہ مختلف چیزوں کی حرمت کا اعلان ہے۔ مسلمانوں کو بنیادی طور پر یہ چیز بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے اور تمام چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کی تفصیل اس صورت میں بتا دی اور اس کی حکمت بھی ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام کرتے ہیں ان چیزوں کے کھانے میں، ان کے استعمال کرنے میں تمہاری جسمانی صحت کا بھی نقصان ہے، تمہارے فکر و نظر کا بھی نقصان ہے، تمہارے دین اور اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ اس وجہ سے جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں ان سے بچو، اور باقی وہ تمام چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ جاہلیت کے دور میں مسلمانوں کے زمانہ اسلام سے پہلے حلال اور حرام کی تمیز کوئی نہیں تھی، اور اگر کسی چیز کو حلال یا حرام مانا جاتا تھا تو لوگوں نے اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام بنا رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی حرمت اور حلت کو ذکر فرما دیا، اور جن چیزوں کو یہاں حرام قرار دیا گیا ہے کھانے کے حوالے سے تو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے، مرا ہوا جانور نہیں کھا سکتے، بہنے والا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت اس کا استعمال حرام ہے، اور اسی طرح وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس کی تفصیل ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کی تھی، کسی بت کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی قبر کے نام پر، کسی انسان کے نام پر، کسی چاند سورج ستارے کے نام پر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو ذبح کر دیا گیا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے، اس کو کھانا استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہاں، ایک شکل ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان اضطرار کی حالت میں ہو۔ اضطرار کی حالت ہونے کا مطلب یہ ہے کسی ایسے مقام پر، ایسے موقع پر، ایسی جگہ پر موجود تھا کہ اس کو جان کا خطرہ لاحق ہو گیا اور کھانے کی کوئی حلال چیز دستیاب نہیں، تو اب وہ شخص ایسی چیزوں کو، مردار یا کوئی خنزیر کا گوشت یا کوئی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ اتنی مقدار میں کھائے جتنی مقدار میں اس کے جسم کی ضرورت ہے، پیٹ بھر کر کھانا، لذت لے کر کھانا اور اس پر اس کے ذائقے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہنا، اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو جن کو حرام کیا گیا، ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے حلال ہیں، ان تمام چیزوں کو تم استعمال کر سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کی حرمت کا اور اس کے حرام ہونے کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ سورت کے اسی رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ حلال اور حرام کے ضابطے اور اصول بیان کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہے، احسان ہے کہ اس نے تمہیں زندگی گزارنے کے تمہیں اصول بتائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اس رکوع میں قرآن کریم کی وہ آیت بھی بیان کر دی کہ اللہ نے آج تم پر دین کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے، تکمیل دین ہو گئی ہے۔ یہ تکمیل دین اتنا بڑا واقعہ تھا اس آیت کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک یہودی آیا اور اس نے جب یہ آیت سنی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے بعد دین کو مکمل کر دیا، وحی کے سلسلوں کی اب قیامت تک ضرورت نہیں رہے گی، اور اسی قرآن سے، اسی دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت طیبہ اور شریعت مطہرہ سے تم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ تو یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المؤمنین، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جب یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، یعنی یہ اتنی عظیم، اتنی بڑی اور اتنی مقام والی آیت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ بالکل مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، میں اس گھڑی اور اس لمحے کو بھی جانتا ہوں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت عمر نے بتایا حج کا موقع تھا،
عرفہ کی شام تھی، یعنی یوم عرفات تھا اور جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، تو گویا کہ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک تو عرفہ تھا یعنی کہ حج کا موقع تھا، اور دوسرا یہ عید تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رکوع میں اس چیز کے حوالے سے بھی ذکر کر دیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حلال اور حرام ضابطوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اب زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کو ترجیح دو اور اللہ تعالیٰ کے ان فضل و احسانات کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے ساتھ ہی پھر جب حلال اور حرام کی تمیز بتا دی تو مسلمانوں کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی بتا دیے، اور فرمایا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو ضروری ہے کہ تم لوگ طہارت حاصل کرو۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز وضو ہے۔ انسان دو طرح سے ناپاک ہوتا ہے، کبھی وہ بے وضو ہو جاتا ہے اور اس کو چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں، کبھی اس پر غسل لازم ہو جاتا ہے، اس کو جنابت یعنی بڑی ناپاکی کہتے ہیں۔ چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا استعمال پانی سے ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے آپ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں بتا دیا وضو کا طریقہ: اپنے چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو دھونا، یہ وضو میں لازم ہے، فرائض وضو ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر کسی شخص کو سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے پانی پر قدرت نہ ہو یا پانی دستیاب نہ ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ مٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ پانی والا کام کرے گی، کہ اگر آپ پانی کی جگہ اس مٹی سے تیمم کر لیں تو تیمم کرنے سے آپ کو وہی پاکی حاصل ہو جائے گی جو وضو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے یا جو آپ کو غسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہیں کیوں دیے ہیں؟ اس وجہ سے دیے ہیں کہ اسلام نے جو قانون اور ضابطہ شریعت کی شکل میں پیش کیا ہے وہ آسان دین ہے۔ قدم قدم پر اللہ کے بندوں کو آسانیاں دی گئی ہیں اور ان کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسانات کو پورا کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر کے تمہیں دین پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اس میں مشکل کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، یہ پچھلی امتوں میں قانون موجود نہیں تھا، یہ سہولت موجود نہیں تھی تیمم کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ پھر سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کے آخری حصے میں یہود کی بزدلی کا ذکر فرمایا، ان کے فتنہ و فساد کی اور ان کی سرکشی اور تکبر کی داستان ذکر کی، اور اس صورت کا ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ان کے ذکر کرنے سے پہلے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل اور شعور کا موقع پہ موقع استعمال کرتے رہو۔ مثال کے طور پر کبھی تمہیں کسی تنازع میں، کسی معاملے میں تمہیں گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر تم گواہی عدل اور انصاف کے ساتھ دو، اپنی قوم کے حق میں اپنی قوم کے حق میں گواہی دے دو اور مخالف کے حق میں نہ دو، اپنے بندے کو تو نواز دو اور مخالف کو تم اس کے مد مقابل کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم لوگوں کے لیے اچھے گواہ بنو، اچھی طریقے سے کردار ادا کرنے والے بنو، کیونکہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ تمہیں عدل انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ چیز تقوی کے قریب ہے۔ اور عدل و انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے احسانات کا بدلہ اتارنے کی شکل یہ ہے کہ تم اس کے راستے پر چلو اور اس کی تقلید کرو اور اس کے حکم کو مانو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، آیت نمبر 12 سے اور رکوع نمبر 13 سے پھر یہود کی ان فتنہ انگیزیوں کی طرف، ان کی شر انگیزیوں کی طرف کلام متوجہ ہوا، اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی کہ دیکھو، یہودیوں کی طرف نبی آئے، یہودیوں کی طرف اللہ کے پیغمبر آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں میں تقسیم کیا، بنی اسرائیل پر 3 بڑی کتابیں نازل ہوئی،
بڑے بڑے پیغمبر ان کو دعوت دینے کے لیے آئے، لیکن وہ اپنے تکبر، سرکشی اور فتنہ فساد کی وجہ سے اللہ کے مغضوب بنے، اللہ کا غصہ اور عذاب ان پر نازل ہوا۔ جو بیماریاں اور جو خرابیاں ان کے اندر تھیں، تم ان خرابیوں اور بیماریوں میں نہ پڑنا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک جماعت عیسائیوں کی تھی کہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا نبی عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی، معجزات عطا فرمائے، لیکن فرمایا کہ جو یہودیوں کی بیماریاں تھیں اسی طرح کی کئی بیماریاں عیسائیوں کے اندر بھی داخل ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی بغض اور عداوت پیدا ہو گئی۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں، مثال کے طور پر یہودی، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ، اور عیسائی اپنے طور پر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن اپنے اعمال اور اپنے اخلاق پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فرما بردار بنو، تم اس کے مطیع بنو، لیکن تم نے اس کی اطاعت کی نہیں، اس سے بغاوت کر رہے ہو، اس سے سرکشی کر رہے ہو، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے بنا کر پیش کر رہے ہو، حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا شریعت کی شکل میں، اس پر تو تم کام نہیں کر رہے، اس پر تو تم چل نہیں رہے۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے آخری پیغمبر کی خوشخبری دی تھی، تم نے اس پیغمبر کی اتباع کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو پھر تم بتاؤ کہ تم کیسے اللہ کے محبوب ہو؟ اور پھر یہ بتا دی بات، اچھا اگر تم اللہ کے محبوب ہی ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں، تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، تو پھر بتاؤ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنی اولاد سے اظہار محبت کرتا ہے تو کیا اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے؟ کیا اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے؟ کیا اس کے سر کو پھوڑ دیتا ہے؟ کیا اس کا کھانا پینا بند کر دیتا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ چیزیں محبت کی علامت نہیں ہو سکتی، یہ تو غصے کی علامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹے اور غلط دعوے کی تردید فرما دی، یہ کہہ کر کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے، تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو مختلف لعنتیں فرمائیں، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کے بندوں کی لعنت، یہ کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں شامل نہیں، اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل۔ اور پھر سورہ مائدہ کا چوتھا رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے، بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو ذکر کر دیا کہ مثال کے طور پر یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ کیسے بنے۔ ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم پر بے شمار احسانات فرمائے تھے، اور ان احسانات میں سے ایک وعدہ اور احسان یہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین جو مقدس سرزمین تھی، بابرکت سرزمین تھی، اور جو انبیاء کی سرزمین تھی، جہاں روحانی اعتبار سے بھی بے شمار برکتیں تھیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار برکتیں تھیں، اس ارض مقدس کا تمہیں مالک اور تمہیں بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین ہم تمہیں دیں گے۔ ایک شرط تھی کہ اس زمین پر ایک قوم آباد تھی، قوم عمالقہ، تم جاؤ اور ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان سے جہاد کر کے فتح حاصل کر لو۔ اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ فتح تمہاری ہوگی، اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اسباب یہ اختیار کرنے پڑیں گے، ان سے جنگ کرنے پڑے گی۔ تو بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ فلسطین کا اقتدار ہمیں ملے، شام کی سرزمین پر ہمارا قبضہ ہو، لیکن کہنے لگے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم قتال نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ فرمایا کہ تم اس جہاد میں نکلو، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر قتال اور جہاد کر لو، ہم کبھی بھی اس قتال اور جہاد میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے اس غلط طرز عمل پر انتہائی پریشان ہوئے اور فرمانے لگے رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میرا تو اپنے اوپر یا اپنے بھائی پر بس چلتا ہے، لیکن یہ جو میری قوم ہے یہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اتنے سرکش اور نافرمان ہیں اور اتنے جاہل ہیں کہ وہ آپ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فتح و کامرانی ان کے سامنے کھڑی ہے لیکن یہ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں، ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جب تم نے ہماری ناقدری کی، ہمارے پیغمبر کی ناقدری کی، ہمارے احکامات کی ناقدری کی، تو ہم نے تم پر عذاب بھیجا،
اور اس کی ایک شکل یہ تھی کہ تم صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور تمہیں راستہ نہ ملا۔ تو قرآن کریم نے یہ چیز ذکر کر، یہودیوں کی ایک برائی اور خرابی یہ تھی کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حسد کی وجہ ہم نے آپ کو سورہ بقرہ میں بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور دوسرے اسحاق۔ اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا، حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب، وہ بھی نبی تھے، اور یعقوب کے 12 بیٹے، ان کی اولاد بنی اسرائیل بنی۔ سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں آئے۔ 3 بڑی کتابیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بادشاہت اور اقتدار سے بھی نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی بھی ان کو عطا کی، اور نبوت اور رسالت کا منصب بھی ان کو عطا کیا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اس نبوت اور رسالت کی ناقدری کی اور اس بادشاہت کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا کی بادشاہتیں بھی اور وہ دین کا منصب بھی ان سے لے کر حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد کو دے دیا، اور آخری پیغمبر جو آنے کا اعلان ہوا تھا وہ پیغمبر بنی اسرائیل میں آنے کی بجائے بنی اسماعیل میں آئے۔ اب بنی اسرائیل اس بات پر تو ایمان اور یقین رکھتے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور یہ ساتھ کہتے تھے کہ وہ ہمارے اندر ہی سے ہوں گے، یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر تو بھیجا، لیکن اس پیغمبر کو بنی اسرائیل میں پیدا کرنے کی بجائے بنی اسماعیل میں پیدا کر دیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل سے حسد اور بغض ہو گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود، تمام علامات کو سمجھنے اور دیکھنے کے باوجود اس چیز پر آمادہ نہیں ہوئے کہ آپ کی اطاعت کریں۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بغض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حسد۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس حسد کو اور ان کے اس بغض کو ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 5 میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ ان کے سامنے 2 بھائیوں کا قصہ بیان کریں۔ وہ 2 بھائی حابیل اور قابیل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا آپس میں تنازع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں روایت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی بچوں کی جب پیدائش ہوتی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوا کے ایک حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے، پھر دوسرے حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے، اور ان کے شریعت میں یہ بات تھی کہ جو بچہ اور بچی اکٹھے پیدا ہوتے وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی ہوتے تھے، اور جو بچہ اور بچی دوسرے حمل سے پیدا ہوتے وہ آپس میں حقیقی بہن ہوتے تھے، لیکن 1 سال اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو آپس میں بہن اور بھائی تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ تو حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا کہ جس میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا، اور وجہ یہ بنی کہ قابیل یہ چاہتا تھا کہ جس لڑکی سے حابیل کی شادی ہونے والی تھی وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں، تو حضرت آدم نے اس کی شریعت کے مطابق وہ اس کی بہن لگتی تھی، اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش ڈالی گئی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ تم میں سے کون اپنے موقف میں سچا ہے، تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، اور اس قربانی کے نتیجے میں ایک نے بچڑا ذبح کیا اور ایک نے اپنی زراعت اور کھیتی اللہ کے راستے میں پیش کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت ظاہر ہوئی کہ زمانہ ماضی میں، پچھلے ادوار میں، جو زکوٰۃ یا صدقہ یا قربانی اللہ کے راستے میں دیا جاتا تھا تو وہ انسانوں کو نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اس کو کسی میدان میں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور اس کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ نے ان کے صدقے یا قربانی کو قبول کر لیا۔ اب قابیل نے جو صدقہ دیا تو آگ نے اس کو آ کر نہیں جلایا، لیکن حابیل نے جو صدقہ دیا تو آگ نے آ کر اس کو جلا دیا۔ تو اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قابیل کی قربانی ہم نے قبول نہیں کی کیونکہ اس کا موقف غلط تھا، حسد کر رہا تھا، اور حابیل کی قربانی ہم نے قبول کر لی، اس کا موقف درست تھا اور وہ صحیح راستے پر تھا۔ تو قابیل حابیل سے حسد کی بنیاد پر اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہوا اور کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ،
میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو اللہ کے بندے نے جب یہ عمل کیا اور اس نے اپنے ایک غلط ارادے کا اظہار کیا تو اس کے بھائی حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے تو بے شک تو اپنا ہاتھ بڑھا، تو اپنا کام کر، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تیرا عمل تجھے مبارک، میرا عمل مجھے مبارک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے حابیل اور قابیل کے قصے میں سبق ہے کہ حسد کی بنیاد پر انہوں نے حسد کی بنیاد پر ان کے درمیان تنازع ہوا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس قتل کے نتیجے میں انسانیت میں خون ریزی کی ابتدا ہوئی اور فساد کی اور فتنہ انگیزی کی ابتدا ہوئی، اور جس طرح حابیل اور قابیل کے درمیان حسد ایک قتل کا سبب بنا، اسی طرح یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد کر کے فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں۔ لیکن اس فتنہ و فساد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جنگ، لڑائی، اور جنگ اور لڑائی میں انسانوں کا قتل ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک ایک انسان کو قتل کرنا وہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور کسی ایک انسان کو بچا لینا وہ ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ لہذا یہودیوں کو نصیحت کر دی کہ اس فتنے فساد سے باز آ جاؤ، اور مسلمانوں کو یہ نصیحت کر دی کہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور تم فتنے فساد میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اب چونکہ خون ریزی اور فتنہ و فساد اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، تو اس رکوع نمبر 4 کے آخری حصے میں، اور پھر رکوع نمبر 5 کے آخری حصے میں، اور رکوع نمبر 6 کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے والوں، فتنہ فساد برپا کرنے والوں کے احکام بھی بیان کر دیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی ڈاکو ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، فساد مچاتا ہے اور خون ریزی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں احکامات کیا ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے ان کے بارے میں مختلف طرح کے احکامات بتائے ہیں، اور فقہاء کرام نے اس کی مختلف تفصیلات ذکر کی ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ ڈاکہ زنی کرنے والے اگر ڈاکہ زنی کریں اور اگر ان ڈاکوؤں نے کسی کو قتل کر دیا تو ان کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قتل قصاصاً نہیں ہوگا بلکہ حدود شرعی کے طور پر ہوگا، کیونکہ قصاص میں معافی کی گنجائش ہوتی ہے وہ رسا کی طرف سے، لیکن ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو لازماً قتل کیا جائے گا۔ دوسری سزا یہ ذکر کی کہ اگر ڈاکوؤں نے ڈاکہ زنی کرتے ہوئے مال بھی لوٹا اور ڈاکہ زنی کرتے ہوئے مال لوٹنے کے ساتھ قتل و غارت بھی کی، تو پھر ان کو عام طریقے سے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو سولی پر لٹکا کر قتل کیا جائے گا۔ اور اگر صرف انہوں نے ڈاکہ زنی کی، قتل نہیں کیا لیکن مال و دولت کو لوٹا، تو اس کی سزا کے طور پر ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹا جائے گا، ایک طرف سے ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسری طرف سے پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے قتل بھی نہیں کیا اور مال و دولت بھی نہیں لوٹا لیکن انہوں نے خوف و ہراس پیدا کیا اور ہراسمنٹ کی اور اس طرح کا کوئی عمل کیا، تو پھر وہاں کا قاضی یا عدالت ان کو ملک بدر بھی کر سکتی ہے، شہر بدر بھی کر سکتی ہے، اور اپنی حکمت سے کوئی اور سزا بھی دے سکتی ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی سزا کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ ایسا شخص کہ جس نے چوری کی، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کی چوری عدالت میں گواہوں کے ساتھ ثابت ہو گئی، تو اس چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس عمل کا بدلہ ہے کہ جو اس نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان احکام کو بیان کر رہا ہے تو وہ عزیز اور حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو ان آیات میں ڈاکوؤں کی، فتنہ فساد کرنے والوں کی اور چوروں کی سزا ذکر کر کے یہ حکمت بیان کر دی ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے سزاؤں کا نفاذ ضروری ہے۔ جس معاشرے میں جرائم کی روک تھام نہیں ہوتی، جن معاشروں میں جرائم پر سزائیں نہیں دی جاتی، وہاں جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں اور انسانوں کی جان، ان کا مال اور ان کی عزت آبرو وہ ساری کی ساری غیر محفوظ ہوتی چلی جاتی۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا فتنہ فساد کی اماج گاہ بنی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر قتل و غارت ہے، جگہ جگہ پر لوٹ مار ہے۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کتنی لوٹ مار ہے، ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، چور ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ عدالتیں سزائیں نہیں دیتی، اور ہمارے ہاں جو قوانین ہیں ان قوانین میں اگر سزاؤں کا نظام ہے بھی تو وہ مروجہ ایک روایتی نظام ہے، اسلام کی سزائیں اور حدود نہیں ہیں۔ اگر اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں
تو دنیا کے جس خطے میں اسلامی سزا نافذ ہوگی وہاں سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ جب کسی بندے کو پتہ ہوگا کہ میں نے قتل کیا تو مجھے بدلے میں قتل کیا جائے گا، میں نے ڈاکہ زنی کی تو مجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، میں نے چوری کی تو میرے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، میں نے کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کے بدلے میں مجھے بھی اسی طرح ہی نقصان پہنچایا جائے گا، تو پھر آپ بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت کی ان سزاؤں کا ایسا روب اور ایسا خوف ہے کہ پورا معاشرہ، انسانی سوسائٹی وہ امن کے راستے پر چلیں گے، دوسروں کی جان، دوسروں کی عزت اور دوسروں کا مال اس کا خیال رکھا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ڈاکہ زنی، چوری اور اس کے متعلقہ فتنہ فساد کرنے والوں کی سزاؤں کا ذکر کر کے بنیادی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب خوف خدا نکلتا ہے اور انسانی سوسائٹی کے وہ گروہ جن کے پاس علم بھی موجود ہو اور پھر وہ بد امنی کا راستہ اختیار کریں، ان کی مثال دیتے ہوئے دو گروہوں کا پھر آگے ذکر کر دیا، اور ایک منافقین ہیں اور دوسرے یہودی۔ منافقین کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا، ان کے طرز عمل کا مختصراً ذکر کیا، اور یہودیوں کی عادات اور ان کی شر انگیزیوں کا پھر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ یہودی اور منافق دونوں ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں، فرق صرف اتنا یہ ہے منافق منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ گو ہیں، دل میں ان کے بھی کفر اور نفاق ہے، اور یہودی تو کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رکوع میں مخاطب ہو کر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کفر میں بھی جلدی کرتے ہیں اور جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کفریہ کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دل سے یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، آپ ان کی بات کا کوئی صدمہ نہ لیں، کوئی غم نہ لیں، آپ ان کا فکر نہ کریں، ان کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور یہ جو یہودی ہیں، ان کا تو طرز عمل یہ ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس بن کر آپ کے پاس آتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے دو واقعات کا بھی ذکر کر دیا، جو دو واقعات مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پیش آئے تھے، اس کی تفصیل ذکر کر دی۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے کچھ لوگ آئے اور وہ یہودی تھے، اور انہوں نے یہ آ کر اپنا مسئلہ رکھا کہ ہمارے ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، آپ اس کی سزا بتا دیں کہ کیا ہے۔ اور یہودیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی تھی، اس شریعت میں شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا سنگساری تھی، جس کو رجم بھی کہتے ہیں۔ زنا کی کیا سزا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم سورہ نور میں بیان کریں گے، لیکن یہاں مختصر یہ کہ ان کے ہاں یہ سزا موجود تھی، لیکن وہ اللہ کے دین کو بدل چکے تھے، احکامات شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب جب ایک مرد اور عورت نے زنا کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو سنگسار کرتے، انہوں نے اس کو سزا سے بچانے کے لیے تدبیر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ ایک جماعت اس معاملے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی، اور دوسری جماعت کو جاسوس بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ جا کر سنو کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ تاکید کی ان کے سرداروں نے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ معمولی سزا، کوئی کوڑے لگا دو یا کوئی اور سزا دے دو، تو پھر تو قبول کر لینا، اور اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کو رجم کرو تو پھر ٹال مٹول کر کے واپس آ جانا اور سزا پر عمل درآمد نہ کروانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع کر دیا کہ یہ آپ کے خلاف ایک سازش لے کر آئے ہیں، ایک شرارت لے کر آئے ہیں، اور آپ ان کے حق میں وہ فیصلہ کریں جو اللہ کا فیصلہ ہے، اور ان کو بتائیں کہ ان دونوں کی سزا رجم ہے، کہ ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دو۔ اب جب حضور نے وہ سزا بیان کی تو بخلا گئے، پریشان ہو گئے اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، ٹال مٹول سے کام لینے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ اچھا تمہیں میرا اگر یہ فیصلہ قبول نہیں تو تم بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں، تمہاری شریعت میں ایسے عمل کی کیا سزا ہے؟ تو وہ لوگ جھوٹ بولنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد میں آنے والے یہودیوں کے ایک عالم ابن سوریہ کو قسم دے کر یہ کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں اس کی سزا کیا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے صحابی ہیں، پہلے یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے اس سارا کا سارا واقعہ کھول دیا اور انہوں نے وہ کتاب کا حوالہ دے دیا، اور پھر ابن سوریہ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہماری کتاب تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی مرد یا عورت جو شادی شدہ ہوں اگر وہ زنا کریں گے تو ان کو رجم یعنی سنسار کیا جائے گا۔ تو یہ ساری بات کھل گئی۔
تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تم اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ امیروں کے لیے ہمارا قانون اور ہے، غریبوں کے لیے ہمارا قانون اور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کا یہ طرز عمل آ گیا اور اللہ نے اس کو بے نقاب کر دیا، اور حضور کو فرمایا کہ ہم نے تو ان کی کتابوں میں وہ اصول ذکر کر دیے تھے، وہ تمام قوانین ذکر کر دیے تھے جس میں عدل تھا، انصاف تھا، مساوات تھی، لیکن یہ لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ مدینہ کے دو یہودی قبیلے تھے، ایک طاقتور تھا، ایک کمزور تھا، ایک کے پاس سرمایہ بہت زیادہ تھا، ایک مالی اعتبار سے کمزور تھا، دونوں یہودی تھے، تو آپس میں لڑتے اور قتل و غارت کرتے۔ تو جو طاقتور قبیلہ تھا وہ کمزوروں کو قتل بھی کرتے اور بدلے میں قاتلوں سے قصاص دینے کی بجائے تھوڑی بہت دیت دے کر اپنی جان چھڑوا لیتے، اور اگر کمزور قبیلے کے ہاتھ سے کوئی طاقتور بندہ قتل ہو جاتا تو بدلے میں دیت بھی لیتے اور کفارہ بھی لیتے، قصاص بھی لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ تو ظلم کا قانون ہے، کوئی امیر ہو یا کوئی طاقتور ہو، اللہ نے تو قصاص دونوں کے لیے برابر رکھا ہے۔ تو یہودیوں کا یہ دوہرا طرز عمل قرآن کریم نے یہاں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ منافق بھی ہیں، دھوکہ باز بھی ہیں، شر انگیز بھی ہیں، اور ان کے جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، یہ ہدایت کی طلب میں نہیں آتے بلکہ شرارت کرنے آتے ہیں اور جاسوسی کرنے آتے ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اور پھر اسی سورہ مائدہ کے 7 نمبر رکوع کے ایک حصے میں نصارہ یعنی عیسائیوں کی گمراہی کا ذکر بھی کر دیا، اور بتایا کہ یہودیوں کو تورات دی گئی تھی اور عیسائیوں کو انجیل دی گئی تھی۔ جیسے یہودی اپنی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اسی طرح عیسائی بھی اپنی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد اور تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد قرآن کریم اس دنیا میں آیا ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرتی ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کا نگران اور محافظ بھی ہے، اور عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق کی تمام تعلیمات کے متعلق قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک معیار ہے، اور سابقہ کتب کی تعلیمات کا حاصل بھی ہے، اور مستقبل کے حوالے سے بھی اس کے اندر نظام زندگی موجود ہے۔ تو مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں والا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اختیار کریں اور اس پر مکمل طریقے سے عمل کریں، اسی میں مسلمانوں کی خیر خواہی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے سورہ مائدہ کے 8ویں رکوع میں یہ بھی بات بتا دی کہ مسلمانوں یاد رکھو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، ان سے قلبی دوستی کبھی نہ لگانا۔ معاملات کرو، لین دین کرو، تجارت کرو، تمہارے پڑوسی ہو سکتے ہیں، تمہارے خاندان کے قبیلے کے لوگ ہو سکتے ہیں، تمہیں ان سے کئی طرح کے کام اور واسطے پڑ سکتے ہیں، ملک و قوم کے اعتبار سے تمہارا ان کے ساتھ کئی چیزوں میں مشترکات ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے ایسا تعلق اور دوستی نہ لگاؤ جس سے تمہارے دین کو نقصان پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنے دین کا سودا کر لیتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس آیت میں اور اس تمام مضمون میں ہمارے عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے، دانشوران قوم کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہود و نصارہ سے وہ ایسی دوستی لگا لیتے ہیں کہ ملک اور قوم کا بھی سودا کر دیتے ہیں اور دین بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو دین فروشی کرنے والے ایسے لوگ، ملک و قوم کو فروخت کرنے والے ایسے لوگوں کو قرآن مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور ان کے ساتھ تعلقات بنانے اور دوستیاں نبھانے اور وفاداریاں کرنے میں تم اللہ اور اس کے رسول کے باغی بنتے جا رہے ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک خطرناک بات بتا دی، فرمایا کہ کفار کی دوستی کرنے کی وجہ سے تمہارا اپنا دین خطرے میں پڑ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، جب تم ان کے نزدیک چلے جاؤ گے، ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو گے، تم ان کی مجلس اور نشینی اختیار کر لو گے، تمہارا قلبی تعلق ان کے ساتھ ہو جائے گا، تو اس کے برے اثرات آئیں گے، اور سب سے خطرناک نتیجہ یہ آئے گا تم اللہ کا دین چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ تمہیں تمہارے دین سے نکال دیں گے، کیونکہ یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے دین اور رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کے کفر اور ضلالت کے راستے پر نہ چلے جاؤ۔ تو یاد رکھو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیوں؟ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم میں سے بہتر لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ اور یہ ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے پھر جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا کہ جن کو وہ اللہ دوست رکھے گا اور وہ اللہ کو اپنا دوست بنائیں گے، اور جو مومنوں کے حق میں تو نرمی اختیار کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور وہ کافروں کے بارے میں سخت جو ہوں گے، تو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، وہ اللہ کے دین کے وفادار ہوں گے، یہودیوں اور عیسائیوں کے وفادار نہیں بنیں گے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تمہیں پھینک دیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اور تمہیں ضائع کر دیں اور تمہاری جگہ ایک نئی جماعت کو لا کر کھڑا کر دیں، تم خود اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی اور اس کے شریعت کی قدر کرتے ہوئے اس کی تابعداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے رہو۔ اللہ کا وعدہ ہے ان حزب اللہ هم الغالبون، تم اللہ کی جماعت اور اس کا لشکر ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو ہمیشہ غالب رکھے گا۔ پھر کفار کی دوستی، ان کے ساتھ قلبی لگاؤ اور اس کے تعلق کی مختلف قباحتیں ذکر کر دیں کہ یہود و نصارہ کی دوستی کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تم یہود و نصارہ سے قلبی دوستی لگاؤ گے تو پھر مسلمانوں سے دور ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں مسلمانوں سے قربت اختیار کرنی چاہیے، ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسلام اور قرآن کو جھٹلانے کی بجائے اس پر تمہیں عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی چھٹے پارے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عیسائیوں کی طرف کلام کا رخ مڑ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کی درستگی فرمائیں اور انہیں فرمائیں کہ یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور مریم کو خدا کی بیوی کہتے ہیں اور دونوں کو خدا کا شریک کہتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ خدا تعالیٰ تو ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تو ان کا کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تو الہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں اور اپنے اس غلط عقیدے سے باز نہیں آ جاتے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے جس مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور خدا کی ذات میں اس کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا، اور حضرت مریم کو جو اللہ کی بندی تھیں جن کا قصہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، تم نے ان کو خدا کی بیوی بنا دیا، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن کریم نے ان کی دلیل بیان کی کہ امہ صدیقہ، ان کی ماں سچی تھیں، حق پر تھیں، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ خاتون تھیں، لیکن کانا یاکلان الطعام، تم کہتے ہو کہ مریم خدا ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ خدا ہیں، وہ کیسے خدا ہیں؟ وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ تو خدا تعالیٰ کھانا کھاتا ہے، جو بندہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کا نتیجہ یہ ہے اس کو نیند بھی آتی ہے، کھانا کھانے والے کو پیشاب بھی آتا ہے، پخانا بھی آتا ہے۔ تو یہ کیسے خدا ہیں جو پیشاب پخانا بھی کرتے ہیں؟ یہ کیسے خدا ہیں جو سوتے بھی ہیں، جو چلتے پھرتے بھی ہیں، بیوی بچوں والے بھی ہیں؟ یہ کیسے خدا ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہاری یہ باتیں من گھرٹ، کانا یاکلان الطعام، بہت آسان اور اتنی مضبوط دلیل قرآن کریم نے دی ہے کہ جس کو جھٹلانا ممکن نہیں، کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر ایک غلط نظریے اور عقیدے کو قبول کر لیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو کھانا کھاتا ہو، پیشاب پخانا کرتا ہو، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا قل اتعبدون من دون اللہ، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرنے لگ گئے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، وہ تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں۔ حضرت مریم کو خود نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا کہ مجھے سولی پر چڑھا دیں گے، وہ تو اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں، اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، اور تم نے ان کو خدا میں شریک ٹھہرا دیا، لہذا اس سے باز آ۔ اور پھر چھٹے پارے کو ختم کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، کہ اے اہل کتاب، اے یہودی اور عیسائیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ تم غلب نہ کرو، تم دین میں اضافہ نہ کرو، ایسی باتیں دین میں شامل نہ کرو جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اور جو لوگ اس طرز عمل سے باز نہیں آنے والے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد کی زبان سے، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان غلط عقائد رکھنے والے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ لعن الذین کفروا،
اس لعنت اور اس پھٹکار کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں اور تم مسلمانوں سے بغض اور حسد کر رہے ہو، تو تم اپنے بغض اور حسد میں پڑے رہو، نہ اللہ کو کوئی نقصان، نہ اس کے رسول کا کوئی نقصان، اور نہ تم مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو اگر مسلمان دین پر قائم رہیں۔ چھٹے پارے کو ختم کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یہودی، عیسائی، مشرک یہ تینوں جماعتیں ہیں۔ یہودیوں کا اپنا طرز عمل ہے، عیسائیوں کا اپنا طرز عمل ہے، اور مشرکوں کا اپنا طرز عمل ہے۔ تینوں کے عقائد مختلف ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں تینوں شریک ہیں۔ اور اس دشمنی میں شرکت کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، سب سے زیادہ تم سے دشمنی کرنے والے، تم سے بغض رکھنے والے اور تمہارے ساتھ حسد کرنے والے، ان تمام لوگوں میں سے سب سے بڑے تمہارے دشمن اور مخالف یہودی ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ والذین اشرکوا، دوسرے نمبر پر تمہارے سب سے بڑے دشمن تم سے بغض اور حسد رکھنے والے وہ مشرک ہیں، اور تیسرے نمبر پر عیسائی ہیں۔ ان تینوں جماعتوں میں جن لوگوں کے دل میں نرمی ہے اور جو لوگ تمہارے بارے میں پھر بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کے حوالے سے اس وجہ سے بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت نرمی تھی۔ ان کے پیروکار رہبانیت کی زندگی اختیار کر کے دنیا سے لا تعلق ہو جاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے ہمارا دنیا کے کام سے کیا واسطہ، نہ ہم شادی کریں گے، نہ ہم بازاروں میں آئیں گے، نہ ہم گھروں اور خاندانوں میں رہیں گے، ہم تو غاروں کی زندگی گزار کر اللہ اللہ کریں گے اور پھر ہم اسی طرح ہی مر کھپ جائیں گے۔ تو فرمانے لگے کہ ایسے عیسائی جو نرم دل، وہ مسلمانوں کے لیے بہرحال پھر بھی خیر خواہ ہیں۔ لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، یہ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ عیسائیوں نے بھی مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچایا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ تو بنیادی چیز یہ تھی کہ یہ وہ عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے۔ اور ایسے ہی عیسائیوں کا تذکرہ پھر 7ویں پارے کے آغاز میں کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانا، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم کیا۔ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ان کا تعلق حبشہ کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی۔ مکہ سے وہ حبشہ گئے تھے، اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا اور وہاں کے لوگوں کا مذہب عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو واپس لانے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے مکہ کے مختلف وفود وہاں گئے، اور انہوں نے جا کر نجاشی بادشاہ سے یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ان لوگوں کو ہمارے ملک اور وطن واپس بھیجا جائے، اور ان کو ورگلانے کی کوشش کی کہ اے نجاشی بادشاہ، یہ ہمارے مذہب اور دین کے بھی دشمن ہیں، تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کے وفد سے پوچھا کہ اپنے دین کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے بھائی تھے، اس وفد میں شامل تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی باتیں جب نجاشی کے سامنے بیان کی تو نجاشی نے کہا کہ تمہارا میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جب انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ عیسیٰ کی والدہ مریم وہ تو بڑی نیک اور پاکیزہ خاتون تھی، اللہ نے اپنے حکم سے ان کے وجود سے عیسیٰ کو پیدا کیا، مریم کو اللہ کی نشانی بنایا، عیسیٰ کو اللہ کی نشانی بنایا، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، کتاب دی، معجزات دیے۔ تو نجاشی یہ بات سن کر رو پڑا اور اس نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو نجاشی بادشاہ کی طرف سے اس کے لوگوں کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دین کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے وفد کے سامنے، حبشہ کے وفد کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ تو جب آپ سورہ یاسین ان کے سامنے پڑھ رہے تھے تو وہ قرآن سن کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں ان کے آنسوں سے تر ہو گئی، ہچکیاں لے کر روئے، اور کہنے لگے تو یہ تو وہی کلام ہے جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، یعنی اس سے ملتا جلتا ہے۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا، مسلمان ہو گئے، اور واپس گئے تو نجاشی کو جا کر تفصیل بتائی، وہ بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو 7ویں پارے کے آغاز میں ان کا ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ برے نہیں ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آ کر انہوں نے قرآن سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو حق اور سچ بات کو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر
ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو گئیں اور وہ اللہ کو پہچان گئے اور اس کے رسول کو پہچان گئے اور کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اور انہوں نے ایمان کا اعلان کر کے، اقرار کر کے اپنی نجات کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری بیان کر دی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام تو پھر دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ ذکر کر کے سورہ مائدہ کا 12واں رکوع ہے اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہے۔ تو سورہ مائدہ چونکہ ریاست کی تشکیل کے بعد مختلف قوانین کو بیان کرتی ہے، تو اس سورہ مائدہ کا ایک حصہ یہاں سے احکامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں بنیادی طور پر شرعی مسائل کو بیان کرتے ہوئے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ مسلمانوں شرعی امور کے حوالے سے تمہیں ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے، اور جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی چیز کو نہ حرام کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو حلال کر سکتا ہے۔ حلال اور حرام اس کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کے علاوہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ نبی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کسی چیز کو حلال یا حرام کر لے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں مختلف لوگوں نے کچھ چیزوں کو حلال بنا رکھا تھا، کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا تھا۔ یہودی اور عیسائیوں نے بھی یہ کر رکھا تھا، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ تو فرمایا جو چیزیں اللہ کی حلال کردہ ہیں اصل میں وہی حلال ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہی اصل میں حلال ہیں۔ اور یہی دین کا اعتدال ہے کہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنے کی بجائے، افراد و تفریط یا غلب کرنے کی بجائے، تم کمی کوتاہی کرنے کی بجائے یا زیادتی کرنے کی بجائے اس چیز پر عمل کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی۔ اس کے ساتھ ہی پھر حلال چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر احکامات کے سلسلے میں ایک یہ حکم بیان کر دیا کہ تم جو زبان سے قسم ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتے ہیں کہ فضول قسم کی قسمیں نہ اٹھایا کرو، لیکن اگر کسی کی زبان سے کوئی ایسی قسم نکل گئی جس کو لغو یمین کہتے ہیں، لغویات، ایک انسان کو عادت ہے بات بات میں قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم، تو ایسی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ کلام لغو ہوتا ہے، اس پر نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی جرمانہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ کسی انسان نے ماضی کے کسی واقعہ پر قسم اٹھائی اور اپنے خیال میں اس نے اس واقعہ کو بیان کیا اور قسم اٹھا کر کہا کہ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن وہ خلاف واقعہ تھا، واقعہ کچھ اور تھا اور یہ بیان کچھ اور کر رہا ہے۔ اس قسم اٹھانے پر بھی اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، اگرچہ اس کی قسم جھوٹی ثابت ہو، اس کو اس پر صرف توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ ایک قسم وہ ہے جو انسان مستقبل کے حوالے سے اٹھاتا ہے، مثال کے طور پر اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم فلاں سے نہیں ملوں گا، فلاں سے فلاں چیز نہیں لوں گا۔ مستقبل کا کوئی ارادہ کر کے اس پر قسم اٹھاتا ہے، اب اگر اس ارادے کو توڑ دیا اور اس قسم کے خلاف کیا تو یہ قسم توڑنا یہ اس کے لیے بہرحال یہ غلط ہوگا، اور اس قسم پر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کفارے کی شکل یہ بتا دی کہ جو کھانا وہ متوسط خود کھاتا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا ان کو کپڑے دینے ہوں گے۔ اگر اس کی سکت بھی نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھے، تو یہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ اول تو قسم اٹھاؤ نہ، اور اگر تم قسم اٹھا لیتے ہو مستقبل کے حوالے سے کسی چیز پر تو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، جس چیز کو تم نے اللہ کا نام لے کر ارادہ کیا ہے اب اس کی ناقدری نہ کرو، اللہ کے نام کو بے وقت نہ کرو، یہ چیز بتا دی۔ اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور حکم بیان کر دیا، اور وہ حکم مسلمانوں کے ضروریات زندگی کے حوالے سے ہے۔ مسلمانوں کی ضروریات زندگی کیا ہیں؟ اس میں مثال کے طور پر کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کچھ چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، اس میں جوا ہے، اس میں شراب ہے، اور اس میں تیر اندازی پہ جو لگاتے تھے، جو قمار بازی کرتے تھے، یہ تمام چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ اور اس سے ملتے جلتے کچھ اور اہم احکام ہیں جو سورہ مائدہ کے آخری حصے میں اور سورہ مائدہ کے آخری 3-4 رکوعات میں اور 7ویں پارے کے آغاز میں ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو پھر ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔